مجلس سجی ہوئی تھی، زندگی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی میں نے تو اپنے دونوں بچوں کی شادیاں کر دیں، ملازمت سے ریٹائر ہو گیا، اب زندگی میں سکون ہی سکون ہے، سیر و تفریح کرتا ہوں اور آرام کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو صرف دنیاوی معاملات تک محدود کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کریں، شادی بیاہ کریں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملازمت کی تگ و دو میں عمر کا بڑا حصہ صرف کر دیں اور ان کی شادی بیاہ کر کے یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی کا کام مکمل ہو گیا، اب ہم فارغ ہیں۔ جو بھی زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہم نے آخرت کے بارے میں کتنا وقت صرف کیا اور اپنے خالق اور رب کے لیے کتنی محنت کی، اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ نہ ہمیں کبھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی دنیا داری کے حصول میں گنوا دی، سب کے لیے سب کچھ کیا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس وقت جب اس کی تعلیم و تربیت اس نہج پر کی ہو کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پابند ہو۔ ہمیں فکر دنیا تو رہتی ہے لیکن فکر آخرت نہیں ہوتی۔ شاید حیات بعد الممات پر ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ دنیا داری کو اگر دینداری کے ساتھ گزارا جائے تو دنیا کی یہی محنت آخرت کا سرمایہ بن سکتی ہے۔ ہم عمر کے آخری حصے میں چند عبادات بجا لانے کو ہی عبادت تصور کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسلام زندگی کے معاملات میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا، نہ ہی مال و دولت کمانا منع ہے، نہ ہی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی ممانعت ہے۔ روزی اللہ کا فضل ہے اور کائنات کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ ہر نعمت پر کھل کر استفادہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس ہدایت یہ ہے کہ نعمتوں پر رب کائنات کا شکر کیا جائے، اسراف سے بچا جائے اور رب کے بنائے ہوئے قانون اور حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر نعمت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن نعمتوں پر نہ تو غور کرتے ہیں نہ کبھی فکر کرتے ہیں۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے اور غور و فکر کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ غور و فکر سے غفلت دور ہوتی ہے اور ایک بامقصد اور بامعنی زندگی کا تصور پروان چڑھتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان عقل اور تدبر کی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اور ان پر غور کر کے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ غور و فکر سے کائنات کے راز عیاں ہوتے ہیں اور یہ عقدہ کھلتا ہے کہ یہ سارا نظام بے مقصد نہیں ہے اور اس عظیم نظام کو چلانے والی کوئی عظیم الشان ہستی موجود ہے جو خالق بھی ہے اور مالک و مختار بھی۔ سورہ آل عمران میں غور و فکر کے حوالے سے ارشاد ہوا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ نے جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے، دونوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی رب نے اپنے ذمے لی ہے۔ جسمانی ضرورتوں کے لیے بے شمار نعمتوں سے کائنات کو بھر دیا ہے تاکہ انسان ان سے استفادہ کرے، جسم کو تندرست و توانا رکھے اور روح کی ضرورتوں کے لیے الہامی ہدایات جاری فرما دیں تاکہ روح لاغر نہ ہو جائے۔ ذکر و فکر روح کی غذا ہے۔ انسان کا وجود ظاہری بدن اور باطنی نفس کا مرکب ہے۔ انفس و آفاق اور مصائب و مشکلات میں غور و فکر کے لیے روحانی اور قلبی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے تاکہ نتیجہ جلد اور پرتاثیر ثابت ہو۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق و عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ شعور انفس و آفاق سے ملا یہ سبق کہیں نہیں ہے مگر پھر بھی ہر جگہ تو ہے۔ انسان صرف اپنی ذات پر غور کر لے کہ اس کی ہستی کا نظام کس قدر پیچیدہ ہے اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے
تو خود بخود سجدہ شکر بجا لائے گا۔ زندگی کے عمومی معمولات سے فارغ ہونے پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو یہ راز کھل جائے گا کہ یہ پیدائش سے لے کر بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہونے تک جس تھکا دینے والے مراحل سے انسان گزرا ہے، اس کے لیے طاقت و توانائی اور وسائل سب کچھ اللہ ہی نے تو فراہم کیے تھے۔ جس رب نے اتنا احسان عظیم کیا ہے، میں نے اس رب کی بندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ احساس اگر شدت اختیار کر کے ندامت میں بدل جائے اور انسان اپنی بے عملی کا اعتراف کر کے توبہ کر لے تو اللہ ضرورت سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور بقیہ زندگی کو سعادت بھری زندگی بنا لینے میں اپنا بھی فائدہ ہے اور رب کی رضا بھی شامل ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.